بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمک پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلے قوموں میں کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم انتہائی ظالم اور نافرمان تھی۔ اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف مائل ہوتا تھا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی جس سے اس کے قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کو پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کی تفسیر اہل و ابابل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ دوستو یہاں پر اس دوسری عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ دائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا
کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہد پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کو راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے تھے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اس رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھ دیا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں چوتھی عورت کا۔ جائزبل لبنان کے بادشاہ کے بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جائزبل نے صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا، بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے، تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزبل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسین جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائل و وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزبل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا لیا۔ دوستوں اب ذکر کرتے ہیں پانچویں عورت کا۔ اتالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جازیبل کی بیٹی تھی جس کا نام اتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یورام کو بھی قتل کرنا چاہیے، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشہ ملکہ اتالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اتالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ اتالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ اتالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی، تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ اتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔
اطالیہ کا ذکر بھی بابل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو اب یہاں پہ ذکر کرتے ہیں چھٹی عورت کا۔ ہیروڈیاس اگر تاریخی انسانی کی سب سے گنہگار عورت کہا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہرڈ سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور اور فلپ کے بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے ہی شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی باس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کریں، تاہم اینٹی باس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ اینٹی باس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ اب دوستو ذکر کرتے ہیں اس ساتویں عورت کا۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھیگنا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایات کے مطابق ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئے تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی